السلام علیکم۔ پاکستان ٹاپ افیئرس۔ آج کل ٹی وی پر ظاہر شاہ اور نور مقدم کے انسیڈنٹس جو کہ بہت ہاریبل انسیڈنٹس تھا، اس کو لے کے کافی سارے جو انکشافات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ڈے بائی ڈے جو ہے وہ اس کے متعلق نئی سے نئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کی گئی ہے کہ جو وہاں پہ واچ مین تھے اور وہ جو اس کے دوست تھے یا آگے پیچھے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کو نہیں بچایا۔ اس کی چیخوں کی آواز سب کو آتی رہی، لیکن کسی نے بھی اس میں دخل اندازی دینے کی کوشش نہیں کی۔ اس میں کوئی کہتے ہیں کہ وہ اس نے جو اس کا سر کاٹا ہے وہ کوئی قربانی کرنا چاہ رہا تھا، سورج غروب ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، اور یہ بہرحال یہ جو ہے وہ یہ پولیس کی جو تفتیش ہے اس کے متعلق جو ہے وہ نئی نئی باتیں نکل رہی ہیں۔ پیرنٹس اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ذہنی مریض ہے، بہرحال اس کو بچانے کے لیے وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کریں گے۔ بہرحال یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ آج سے 22 سال پہلے میرا خیال ہے جاوید اقبال نامی شخص نے جب 100 بچوں کا قتل کیا تھا اور اس کے ایسڈ میں جلا دیا تھا اس نے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک چھوٹے بچے کے ریپ کے الزام میں غلط پھنسایا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا۔ اگر اب اس چیز کو دیکھا جائے، پھر ایک اور جو موٹر وے انسیڈنس ہوا تھا خاتون کا، اور اس کا جو ریپ ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور انسیڈنس مولوی غلام سرور نامی ایک شخص 2002 میں گرفتار ہوا تھا۔ اس پہ 4 لوگوں کے قتل کا الزام تھا، اور تقریباً 6 خواتین کو اس نے زخمی بھی کیا تھا، اور الزام ثابت بھی شاید کیا گیا تھا۔ اور جب عدالت نے اس کو ان سب الزامات سے بری کر دیا، اور جب وہ جیل سے باہر آیا تو ہزاروں لوگوں نے اس کا استقبال کیا، اور اس کے بعد اس نے پنجاب کی سوشل ویلفیئر منسٹر ضلع ہما کو گولی مار کے جب قتل کیا، تو اس کے بعد اس نے سارے چارجز کو فوراً ایکسیپٹ کیا، اور اس نے اس کو ایک جہاد کا نام دیا۔ اب یہاں پہ 2 انتہائیں مل رہی ہیں۔ ایک وہ انتہا ایک ایلیٹ کلاس کی ظاہر شاہ اور نور مقدم جیسی، اور دوسری یہ انتہا۔ پھر اس کے بعد محمد اعجاز شخص جو کہ 2 بچوں کا باپ تھا، اور جس نے 4 لوگوں کا قتل کیا، اور اس نے ان لوگوں کا شکار کیا جو کہ ہم جنس پرست تھے، اور اس نے اس کو یہ کلیم کیا کہ میں نے ہم جنس پرستی کے خلاف لوگوں کو بتانے کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ اور حالانکہ جب بعد میں انویسٹیگیٹ کیا گیا تو تب پتہ چلا کہ وہ خود بھی اس چیز میں ملوث تھا، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ زیادتی کا مرتکب رہا۔ اور جب زیادہ انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جب وہ بچپن میں 10 سال کا تھا تو اس کے ساتھ خود بھی زیادتی ہوئی تھی، اور اس کا بچپن جو تھا وہ بڑا ہی مطلب قسم پرسی کی حالت میں گزرا۔ اس کے بعد ایک اور انسیڈنس ہوا، سہیل شہزاد نامی شخص نے، یہ چونیا کے علاقے میں ہوا تھا، اور جون 2019 کو 3 بچے جب لاپتہ ہوئے، اور پھر اسی سال 16 ستمبر کو اسی سال میں ایک اور بچہ لاپتہ ہوا، اور سارے بچے جو تھے ان کی عمریں 7، 8 اور 9 سال کے درمیان تھیں۔ اور جب چوتھا بچہ لاپتہ ہوا تو اس کے بعد چونیا کے لوگوں نے احتجاج شروع کیا۔ پھر چونیا بائی پاس کے پاس کچھ باڈیز ملیں، اور 2 ہفتوں بعد شہزاد نامی اس شخص کو گرفتار کیا گیا، اور وہ حالانکہ ایک نان شاپ پہ کام کرتا تھا، اور اس کے ڈی این اے کی بنیاد پر اس کو پکڑا گیا۔ اس کے بعد ایک اور کیس ڈاکٹر شہزاد اسلم، جو کہ 1970 میں اپنی میڈیکل ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد کارڈیالوجی میں اس شخص نے اسپیشلائزیشن کیا، اور پھر امریکہ میں ٹیکساس کسی ہاسپٹل میں کام کیا، اور 42 سال کی عمر میں اس کے جو اندر کا جو جانور تھا وہ جاگ کے باہر آیا، اور اس نے 13 لوگوں کا قتل کیا، اور وہ بھی 1 مہینے کے اندر۔ پھر 13 نومبر 1986 میں اس نے مال روڈ پہ رینڈملی 4 لوگوں کو گولی مار کر قتل کر دیا، اور پھر اس کے 1 مہینے میں اس نے 2 واچ مین اور 1 رکشے والے کو مار دیا، اور 1986 کو وہ پکڑا گیا، اور اس نے سب کچھ قبول کر لیا، اور جس طریقے سے اس نے مارا تھا اور جو اس نے پکچرائزیشن کی تھی پہ کیسے مارا تھا، وہ پکچرز وغیرہ سب اس کے گھر سے جو ہے لوگوں نے پولیس نے فاؤنڈ کی۔ پھر اس کے بعد محمد یوسف نامی شخص نے 13 بزرگ عورتوں کا قتل کیا، اور ایون کہ 22 ڈکیتیاں میں بھی وہ ملوث تھا بقول پولیس کی۔ اور جب وہ اریسٹ ہوا تو وہ ایک بوڑھی عورت کو موٹر سائیکل پر کہیں لے جا رہا تھا۔ بیسیکلی وہ بوڑھی عورتوں کو یہ جھانسا دیتا تھا کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کی ہیلپ کا کہہ کے وہ پھر عورتوں کو پکڑتا تھا، اور پھر ان کو اینٹیں مار کر یا گلا گھونٹ کر مار دیتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شخص رفیق سرور نامی ایک رکشہ ڈرائیور تھا،
ہر مہینے کی 9 تاریخ کو اپنے رکشے کی کوئی سواری جو عورت ہوتی تھی اس کو اپنے گھر لے جا کر زبردستی گلا گھونٹ کر ریپ کر کے مار دیتا تھا۔ وہ پکڑا اس طرح گیا کہ ایک لڑکی کا جب اس نے شکار کیا تو اس لڑکی کا موبائل فون اس نے یوز کیا، جس سے پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ اب کس کس کیس کو بندہ روئے اور کس کس کیس کو دیکھے، یہ ہمارے معاشرے کے المیہ ہیں۔ عثمان مرزا جیسا یہ جو بھی تازہ بتازہ انسیڈنس ہوا ہے، اور اسلام آباد میں جب اس نے 2 لڑکا لڑکی جو فلیٹ میں گئے ہیں اور ان پہ چھاپا مار کے اس نے ویڈیو بنائی ہے اور ان پہ مطلب کہ تشدد بھی کیا اور اس کو پھر آن ایئر بھی کیا اور اس کی فیملی اتنی ذہنی اذیت سے گزری۔ بہرحال ان دونوں لڑکے لڑکی نے آپس میں شادی کر لی۔ بہرحال اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے، بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جاننے والی ہے۔ سب سے بڑا واقعہ جو قصور واقعہ زینب بچی کا ہوا تھا، وہ واقعہ جب رپورٹ ہوا اور اس کے ساتھ 9 اور بچیوں کے بھی جو قتل تھے وہ بھی پھر وہ مطلب کہ سامنے آئے۔ اب یہاں بندہ کس کس انسیڈنس کو روئے۔ اب یہاں پہ میں بھی وہی الفاظ کے طوطا مینا، ہمارا ملک کس لیے بنا تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا، اسلام نافذ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ اسلام نافذ کرنی ہے ڈائریکٹ، ظاہر ہے اوپر سے فرشتے تو نوری لباس پہن کے تو وہ ظاہر ہے نہیں اتریں گے جب ہمارے کرتوت ایسے ہیں۔ شریعہ لا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ میں بھی اپنا ولاگ بنا کے آپ بھی گھر جائیں، آپ بھی سنیں، آپ بھی اپنے گھر جائیں۔ میرا صرف بیسک ایک سوال ہے کہ ایز اے مدر، ایز اے کامن پیپل ہم کیا کریں؟ اس کا صرف ایک حل ہے، سمپل حل تو سب کہیں گے جی شریعہ لا نافذ کریں۔ کون نافذ کرے گا؟ اس بحث کو چھوڑیں، نافذ کرنے والے ہی نافذ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے اوپر کیوں نہ خود نافذ کریں کہ 10 سال تک اپنے آپ سے پرومس کریں کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں گے۔ 4-5 سال تو بچہ ہوش سنبھالتا ہے بمشکل، اور 4-5 سال تک ہم اپنے بچوں کو کیا دینی تعلیم نہیں سکھا سکتے؟ یہ نرسری، یہ پریپ 1، یہ KG1، یہ KG2، اس میں بچے کو رولنے کے بجائے اگر ہم بابا بلیک شیپ اور ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار اور ABC پڑھانے کے بجائے اگر اس توتلی زبان سے پہلا کلمہ پڑھے، توتلی زبان سورۃ فاتحہ پڑھے، 30واں سپارہ بچے کو حفظ کروائیں، چھوٹی چھوٹی اسلامی کتابوں کی چھوٹی چھوٹی جو کہانیاں ہیں انٹرسٹنگ وہ اس کو بتائیں، عفو و درگزر کیا ہوتا ہے وہ سکھائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر جیسے اسباق وہ اس کو پڑھائیں۔ یہ وہ بچے کی وہ بنیاد ہے۔ یقین مانیں کہ یہ 4-5 سال آپ کے بچے کی بنیاد میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں گی، پھر آپ اس کے بعد 11-12 سال کی عمر میں میرا خیال ہے کچھ 6 مہینے کے اندر بچہ ABC سیکھ جاتا ہے، بیسک چیزیں سب سیکھ جاتا ہے۔ 6 مہینے کے اندر آپ اس کو پڑھا کے 1 سال کے اندر سب پڑھا دیں اور ریگولر سٹڈی سٹارٹ کروا دیں۔ 5th کلاس سے پھر اپنی ریگولر سٹڈی کریں، جو مرضی کرے بچہ۔ اس چھوٹی سی ایج میں بچے جو ہیں، والدین کی مدرسے جن پہ آپ کو اعتماد ہو، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، جو مدرسے یہ تو مدرسے وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ہم اس چیز کو صرف نظر تو نہیں کر سکتے۔ بچوں کو والدین کا احترام، بوڑھے دادا دادی کی خدمت، نانا نانی کی عزت و تکریم، ان کے ساتھ کمپنی، اپنے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ختم نبوت کا درس، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی جو گھٹی میں پڑ جائیں گی۔ یہ لائٹر نوٹ پہ میں ایک بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک یوٹیوب پہ میں نے ولاگ دیکھا، ایک بندہ لوگوں سے انٹرویو کر رہا تھا کہ آپ نے قربانی دی، ہر بندہ کہتا ہے شکر الحمدللہ جی ہم نے دی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کس کی یاد میں دی جاتی ہے؟ آپ یقین مانیں کہ لوگوں کے کوسچن سن کے میں خود حیران رہ گئی کہ وہ کہہ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں۔ اب یہ تک ان کو نہیں پتا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ یاد میں، جو ان کے بیٹے کی حضرت اسماعیل کا جو انسیڈنس ہر کسی کو پتہ ہے، ان کی یاد میں دی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس کا رونا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ روؤں جگر کو کہ پیٹوں دل کو، یہ پتہ نہیں شعر غلط ہے یا صحیح ہے، بہرحال کچھ اس طرح کا ہی ہے۔ اگر ہر بچہ ہمارا مطلب ہے کہ یہ اسلامی تعلیم حاصل کرے، یقین مانیں 11 سال کی عمر تک یہ ایک ایسی چپ تیار ہو جاتی ہے۔ ایون کہ ہمارے جو ایجوکیشن والے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے، میں نے یہ سنا تھا ٹی وی پہ، ایک بندہ وہ شخص تھا وہ لگا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی ہمارے چیک جو ہے وہ جرمنی سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، فورن کنٹریز سے آتے ہیں۔ جب وہ باہر سے چیک دیں گے، ہمیں کیا نہیں پتا کہ ہماری بکس میں وہ کیا کچھ وہ تحریف کرتے ہیں، کیا کچھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایسا گریجولی ایک ایسا سلو پوائزننگ ہے
جو ہمیں دیا جا رہا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ضیاء دور میں ہمارے ٹی وی میں کیا وہ شرم کا کیا معیار تھا. ایون کہ ایک ڈرامے میں جو سین ہوتا تھا میاں بیوی کا جو سین تھا، وہ اگر میاں ہے وہ اگر چیئر پہ بیٹھا ہے تو بیوی بیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، بیوی اگر چیئر پہ ہے تو میاں بیڈ پہ بیٹھا ہے. لیکن آج کل جو سلسلہ کار ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. گریجولی ہم اس چیز کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز کو جب آپ دیکھتے رہتے ہیں تو وہ آپ کو برائی نہیں لگتی. وہ سلو پوائزننگ کے ذریعے وہ ہمارے معاشرے میں نا آہستہ آہستہ انجیکٹ کر دی جاتی ہے. ایون کہ یہاں تک میں نے سنا تھا کہ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی، ظاہر ہے جو چیک بھیجتے ہیں وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ 12 سال تک آپ ان کو کوئی تعلیم نہ دیں. مطلب کیا کہ مذہبی کوئی تعلیم نہ دیں، مطلب کہ 12 سال کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ ہو جائے گا اپنے حساب پہ، تو پھر اس نے تو کوئی چیز تو ظاہر ہے وہ قبول کرنی نہیں ہے. مطلب ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ 12 سال تک نہ دیں. جبکہ میری یہ ڈیمانڈ ہے اپنے ہر مسلمان بہن بھائی سے کہ 10 سال تک ہمارے جو اپنے بچے ہیں ہم ان کو کلمے یاد کروا دیں، 6 کلمے یاد کروا دیں، اپنے بچوں کو عربی کی جو ہے وہ چھوٹی بیسکس سکھا دیں. اب تو ایجوکیشن کے ڈائنامکس بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں. ایون کہ جو سوشل میڈیا پہ جو گانے چلائے جاتے ہیں اس میں میاں بیوی کو یوز کرتے ہیں جی ایز اے کپل ہیں جی، میاں بیوی کا جو ہے وہ اگر بولڈ سین ہوئے بھی تو عام لوگ بھی کہیں گے جی کپل ہے نا، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. لیکن جو نان میرڈ ینگ بوائز اینڈ گرلز ہیں ان کی جو کیا فیلنگز ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. سب سے بڑی بات اب ٹی وی کو کیا دیکھیں، سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے انٹرنیٹ کی جو تباہ کاریاں ہیں، اور یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے. بہرحال میں اس پورے ولاگ کا میرا صرف اور صرف یہ اپیل تھی اور مقصد تھا کہ 10 سال تک آپ اپنے بچوں کو نہ کسی اسکول میں نہ ڈالیں تو یہ قریب سی مدرسے میں ڈالیں، عربی سکھائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد کروائیں. ABC اور 1 2 3 اور یہ بابا بابا بلیک شیپ وہ پڑھ لے گا، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ 6 مہینے کے اندر آپ یاد کروا دیں گے، 2 دن کے اندر یاد کروا دیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیسکس وہ کر لے گا. لیکن جو اپنے بچے کی جو بنیاد ہے، جو ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے، کیوں ہمارے معاشرے میں اتنا انارکی کریٹ ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے جو لبرل قوتیں تھیں وہ میرا خیال ہے وہ کامیاب ہو رہی ہیں اور شاید ہم ہار رہے ہیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں اپیل کروں گی، اگر کسی 1 2 بندے کی ذہنوں میں بھی یہ میری بات آ گئی کہ صرف 10 سال نہیں، پیدائش سے لے کر 5 سال کے بعد صرف 4 5 سال ہی بنتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو اس طرف لگائیں اور اس کے بعد یہ بابا بابا بلیک شیپ پڑھائیں. ساری جو ہے نا وہ بلیک شیپ سی پیدا ہو رہی ہیں، اللہ معاف کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب سننے والوں کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.